روزانہ کی بنیاد پر ہم غزہ میں تباہ حالی کی تصاویر دیکھ رہے ہیں۔ اسرائیلی افواج فلسطینی آبادی کی نسل کشی میں مصروف ہے۔ فلسطینی اپنے گھروں اور عارضی پناہ گاہوں کو چھوڑ کر جانے پر مجبور ہیں۔ حماس اور اسرائیلی افواج کے درمیان جھڑپوں کی رپورٹس بھی منظر عام پر آ رہی ہیں۔ اسرائیل کی نہ رکنے والی جارحیت سے ایک بات واضح ہو چکی ہے کہ مستقبل قریب میں جنگ اپنے اختتام کو پہنچنے والی نہیں ہے۔ سب سے اہم سوال اسرائیل اور امریکہ گزشتہ 7 ماہ سے جاری جنگ سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ حماس پر مکمل فتح چاہتا ہے، کیونکہ جنگ کو جاری رکھنے کے لیے صہیونی ریاست کو امریکہ سے اربوں ڈالر کی غیر مشروط فوجی امداد آج بھی جاری ہے۔ جہاں تک اسرائیل کے دیگر یورپی حامیوں کی بات کی جائے، وہ بھی اسرائیل کی لانگ ٹرم اسٹریٹجی سے لا علم ہیں، جبکہ امریکی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو روزانہ کی بنیاد پر تباہی مچا کر فلسطینی آبادی کی تکلیفوں میں مزید اضافہ کرنا چاہتا ہے، اور وہ ایک نہ ختم ہونے والی جنگ کا آغاز کر چکا ہے، جس کا واحد مقصد اپنے ذاتی اقتدار کو طول دینا ہے۔ امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ تنازع کو ختم کرنا چاہتی ہے، مگر پس منظر میں اسرائیل کی ہر طرح سے سپورٹ جاری رکھے ہوئے ہے، اور ہر قانونی فورم پر اسرائیلی افواج کے ہاتھوں قتل عام اور نسل کشی کا دفاع بھی جاری ہے۔ اسرائیل گریٹر اسرائیل ایجنڈے پر گامزن ہے، اور اسرائیلی افواج کی کوشش ہے کہ فلسطینی عوام پر ظلم کی انتہا کر دی جائے تاکہ وہ غزہ سے باہر جانا قبول کر لیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا غزہ پر مستقل طور پر قبضہ کرنے یا اس کی شہری آبادی کو بے گھر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، جبکہ اسرائیلی وار کابینہ کے دائیں بازو کے ارکان نے غزہ سے فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دیگر کابینہ ممبران نے فلسطینیوں کو رضاکارانہ طور پر غزہ سے باہر بھیجنے پر زور دیا۔ اسرائیلی اخبار ہیوم کی رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو نے اپنے ایک معاون کے ساتھ غزہ کی آبادی کو کم کرنے کی بات کی تھی، جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ صہیونی ریاست فلسطین کی آبادی کو یا مکمل طور پر یا آبادی کے ایک بڑے حصے کو فوجی کارروائی کے ذریعے نقل مکانی پر مجبور کرنا چاہتی ہے۔ غزہ میں مقیم فلسطینی آبادی کے پاس مصر کے سوا کوئی راہ فرار موجود نہیں، کیونکہ مصر ہی وہ واحد ملک ہے جس کی سرحد غزہ کے ساتھ ملتی ہے۔ گزشتہ 7 ماہ کی جنگ کے دوران مصر ہی وہ واحد ملک ہے جو اسرائیلی افواج کی طرف سے زبردستی مصر میں نقل مکانی کی شدید مخالفت کر رہا ہے، اور مصر کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی ایسی کوئی بھی کوشش ایتھنک کلینزنگ کے زمرے میں آئے گی۔ 7 ماہ کی جنگ کے دوران پہلے مشرقی غزہ کی زیادہ تر آبادی نقل مکانی کر کے رفح تک پہنچ چکی ہے، اور اگر اب اسرائیلی افواج کی رفح پر کارروائی جاری رہی تو نہ صرف خونریزی میں اضافہ ہوگا بلکہ فلسطینی آبادی کی نقل مکانی کے امکانات مزید روشن ہو جائیں گے۔ اس وقت 15 لاکھ فلسطینی غزہ کے مختلف علاقوں سے نقل مکانی کر کے رفح میں پناہ لینے پر مجبور ہیں، اور اگر اسرائیلی افواج کسی صورت میں فلسطینی آبادی کو غزہ سے مکمل طور پر نکالنے میں ناکام رہی تو کوشش کی جائے گی کہ مکمل آبادی کو چھوٹے علاقوں میں رکھا جائے، ان کو واپس گھروں میں جانے سے روکا جائے یا ان کو بمباری، بھوک اور بیماری کا نشانہ بنایا جائے۔ امریکی صحافی ایڈم شپیرو کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی مکمل کوشش ہے کہ غزہ کو اس حد تک تباہ کر دیا جائے جہاں زندگی کسی صورت ممکن نہ رہ سکے، اور گزشتہ 7 ماہ کی جنگ کی بدولت آج مشرقی غزہ میں نہ ہی کوئی ہسپتال بچا ہے اور نہ ہی کوئی اسکول، رہائشی علاقے اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی انفراسٹرکچر۔ بنیادی مقصد غزہ سے فلسطینی آبادی کی زبردستی نقل مکانی ہے۔ غزہ کی صورتحال پر امریکی موقف کی بات کی جائے تو امریکہ عالمی سطح پر دنیا کو بتا رہا ہے کہ ہم سیز فائر کی کوشش کر رہے ہیں، حماس اور اسرائیل کو ٹیبل پر لانے کی کوشش کر رہے ہیں، سعودی عرب اور اسرائیل کے ساتھ مل کر فلسطین کے 2 ریاستی حل کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں، مگر اندرخانے صورتحال یکسر مختلف ہے۔ امریکہ اسرائیل کو نہ صرف اسلحہ فراہم کر رہا ہے بلکہ اسرائیل کو مالی تعاون بھی دے رہا ہے۔ آج غزہ میں ہونے والی نسل کشی اور ایتھنک کلینزنگ کے عمل میں امریکہ مکمل طور پر اسرائیل کے ساتھ ہے، اور امریکہ ہی کی وجہ سے آج نسل کشی کا عمل جاری ہے۔ بہتر انداز میں کہا جائے تو اسرائیل غزہ کی مکمل تباہی چاہتا ہے، نہ سیز فائر اور نہ فلسطینی آبادی کا مستقبل اور نہ 2 ریاستی حل اسرائیل کے ایجنڈے پر ہے۔ اسرائیل گریٹر اسرائیل کی طرف بڑھ رہا ہے۔
فلسطینی عوام کا قتل عام مغرب یا مسلم امہ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔